अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिमिनोलॉजी के पहले लेक्चर के अंदर क्राइम की डेफिनेशन पर बात होगी। उसके बाद क्राइम के रिलेटेड डिफरेंट अप्रोचेस पर बात होगी, जैसे कि और क्राइम एज ए सोशल फिनोमेना पे बात होगी। उसके बाद सब ग्रुप ऑफ क्रिमिनोलॉजी हम आपको बताएंगे। इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं पेनोलॉजी, बायो क्रिमिनोलॉजी, फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनलिस्टिक, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी के ऊपर बात की जाएगी और उसके बाद लेवल्स ऑफ क्राइम ऑन बेसिस ऑफ सिवियरिटी पे बात होगी। सबसे पहले हम लीगल डेफिनेशन पर बात करते हैं क्राइम की। तो क्राइम की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट सोशल सोसाइटीज़ के हिसाब से डिफरेंट होती है। वो इस तरह कि जैसे आप देखते हैं कि इस्लामी ममालिक के अंदर, जैसे कि हम पाकिस्तान की अगर मिसाइल ले लें, तो यहाँ पर जो है एक ड्रिंकिंग जो है अल्कोहल लेना एक क्राइम है, बट इन द वेस्ट ये कोई क्राइम नहीं है। तो ये सोसाइटी के हिसाब से भी इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी लीगल डेफिनेशन भी होती है। ये मैंने स्लाइड्स के अंदर इसको मेंशन कर दिया है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मल लीगल डेफिनेशन है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि रिगार्ड्स क्राइम एज द एक्टिविटी डिफाइंड बाय द स्टेट, कि मतलब स्टेट ने जो क्राइम की डेफिनेशन दी है कि किसी एक्ट को कि करने या ना करने को किस तरह से आपके स्टेट के कानून ने उसको किस तरह डिफ़ाइन किया है, तो उसके हिसाब से वो क्राइम होगा या नहीं होगा। सोशल हार्म कॉन्सेप्ट है कि कंसिडर्स क्राइम टू इन्वॉल्व बोथ क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल ऑफेंसेस, कि इसके अंदर सोशल हार्म उसके अंदर कितना है, कि एक क्राइम है उसका सोशल हार्म ज़्यादा नहीं है तो उसकी जो सिवियरिटी है वो कम होगी और उसकी सज़ा भी पिनल कोड के अंदर कम होगी। इसके अंदर क्रॉस कल्चरल यूनिवर्सल नॉर्म्स पर्सपेक्टिव है। इसके अंदर ये है कि स्टेट्स दैट क्राइम इज़ अनबिग्युअस, कि वो क्रॉस कल्चर यूनिवर्सल नॉर्म्स के मुताबिक होगा। ठीक है, कि मतलब गाय के काटने को फ़र्ज़ करें अगर इंडिया में एक क्राइम के तौर पर लिया जाता है तो पाकिस्तान में उस तरह नहीं लिया जा सकता। इसके बाद लेबलिंग अप्रोच है, आगे इस लेबलिंग अप्रोच पर भी बात होगी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ये आर्ग्यू करता है कि दैट क्राइम ओनली एग्जिस्ट देयर हैज़ बीन अ सोशल रिस्पॉन्स व्हेन टू पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट लेबल्स दैट एक्टिविटी एज क्रिमिनल। मतलब ये कि ये एक लेबल लग जाता है किसी भी कास्ट के ऊपर, किसी भी बंदे के ऊपर, कि इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस तरह के क्राइम्स कमिट करते रहे हैं, तो इसलिए ये भी वही क्राइम करेगा। इसके बाद ह्यूमन राइट्स अप्रोच है। ह्यूमन राइट्स अप्रोच के अंदर रिगार्ड्स क्राइम एज हैविंग अकर्ड व्हेन एवर अ ह्यूमन राइट हैज़ बीन वायलेटेड। मतलब इसके अंदर ये है कि हर वो एक्ट जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो वो उसको क्राइम कंसिडर किया जाता है। इसके बाद ह्यूमन डाइवर्सिटी अप्रोच है। इट डिफाइंस क्राइम इन टर्म्स ऑफ द मैनर इन विच डेविएंस रिप्रेजेंट्स ए नॉर्मल रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, तो उन डाइवर्सिटीज़ के हिसाब से जो है उसको क्राइम की डेफिनेशन की जाएगी। इसके बाद हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बात करते हैं कि आखिर क्राइम की डेफिनेशन कोई फिक्स्ड है या नहीं है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, हर सोसाइटी के हिसाब से एक अलहदा लॉ होता है, हर सोसाइटी का अपना लॉ होता है, हर स्टेट का अपना लॉ होता है, और वो अपने लॉज जो डिफ़ाइन करते हैं वो अपने सोशल नॉर्म्स, अपने लीगल नॉर्म्स और उसके और सोसाइटी के हिसाब से वो किया जाता है।
تو اس سے ہم جو ہے نا یہ کنسیپٹ ڈیرائیو کرتے ہیں کہ کرائم کی کوئی فکس ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ کرمنالوجی از اے برانچ آف سوشل سائنسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرمنالوجی ہے اس کے اندر جب ہم کرائم کی بات کرتے ہیں تو یہ کرائم جو ہے ایک سوشل فنومینا ہے، کیونکہ کرائم جو ہے سوسائٹی سے ڈرائیو ہوتا ہے. جب سوسائٹی سے ڈرائیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے حساب سے ہی کرائم کو ڈیفائن کیا جائے گا. دین ہم جب کرائم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم 3 چیزوں کو لازمی پڑھتے ہیں. اس کے اندر ایک سین کا کانسیپٹ ہے، اس کے بعد وائس کا کانسیپٹ ہے اور ٹارٹ کا کانسیپٹ ہے. اس کے اندر اگر ہم سین کی بات کریں تو جتنے بھی ایکٹس اگینسٹ ریلیجن ہوں گے اس کو سن تصور کیا جائے گا. آل دا ایکٹس اگینسٹ ریلیجن آر کنسیڈرڈ سینس. تو اس کے اندر جو مین چیز یاد کرنے والی ہے یا کنسیپچول کلیئرٹی دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایکٹ جو کہ آپ کے دین کے اندر، جو کہ آپ کے مذہب کے اندر ممنوع ہے، اس کو ہم سن کہیں گے. اس کے بعد وائس کا کنسیپٹ ہے. وائس کے اندر وائس کا تعلق آپ کی موریلٹی سے ہے کہ امورل اور وکٹ بیہیویئر جو ہوگا اس کا تعلق وائس سے ہے. جیسے کہ کوئی بندہ شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا پروسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ انوالو ہے تو اس کا یہ جو ایکٹ ہے وہ وائس کہلائے گا. اس کے بعد ٹارٹ کا ایک کنسیپٹ ہے. ٹارٹ کے اندر جو ہے جب بھی آپ کسی کو انڈیویجول ذاتی طور پر اس کو نقصان پہنچائیں گے، کوئی بندہ کسی بندے کو ذاتی طور پر نقصان پہنچاتا ہے، جیسے کہ اس کے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے. ٹارٹ کی ہم ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. انکروچمنٹ آف رائٹس فار وچ ون از ٹو سفر فرام پرسنل لاس. اس کے اندر جو مین آپ کا پوائنٹ ہے وہ پرسنل لاس ہے. پرسنل لاس کسی کو کسی طرح بھی آپ جو ہے نا پرسنل لاس پہ پہنچا سکتے ہیں. اس کو فزیکل ہارم بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کو فائنینشیل لاس بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اس کو ٹارٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم سب گروپس آف کرمنالوجی پہ بات کرتے ہیں. اس کے اندر 4 سب گروپس ہیں. پینالوجی ہے. پینالوجی جیسے کہ پینل سے یہ ڈیرائیو ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹڈی آف پریزنز اینڈ پریزن سسٹمز، ٹھیک ہے. بایو کیمسٹری، بایو کرمنالوجی، دا اسٹڈی آف دا بایولوجیکل بیسز آف کرمنل بیہیویئر. مطلب کہ بایولوجیکل بیسز، آگے آپ کو بایولوجیکل تھیوریز پڑھائی جائیں گی تو اس کے اندر جو ہے بایولوجیکل بیسز کے اوپر جو کرائم کوئی بھی کرمنل کمٹ کرتا ہے تو اس کو انڈر بایو کرمنالوجی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد فیمنسٹ کرمنالوجی، دا اسٹڈی آف وومن اینڈ کرائم، کہ آپ وومن کے تناظر میں یا جینڈر کے تناظر میں جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں کرائم کی تو اس کو فیمنسٹ کرمنالوجی بولتے ہیں. کرمنلسٹکس ہے دا اسٹڈی آف کرائم ڈیٹیکشن. اس کے بعد ہم اسکوپ آف کرمنالوجی کی بات کرتے ہیں. تو اسکوپ آف کرمنالوجی کے اندر ہم کیا چیز پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر ہم کازز آف کرائمز پڑھتے ہیں، ڈیولپمنٹ آف کرمنلز پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی کرائم اگر کمٹ ہوا ہے تو اس کی کاز کیا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو کرمنلز کی ہے، اس کرائم کو کرنے والے جو کرمنلز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے. اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف کرمنلز لا، اس کے اوپر جو لاز بنائے گئے ہیں جیسے کہ PPC ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ایویڈنس ایکٹ ہے، تو اس کی ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ کیسے ہوئی ہے. اس کے بعد کرمنل سوشیولوجی ہم پڑھتے ہیں. اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ سوشل کنڈیشنز اینڈ کرائم ریجنز اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ مطلب یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے حساب سے کرائم کو ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کی کاز پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جس طرح ایک اسلامی ایریاز ہیں، اسلامی ایریاز کے اندر پاورٹی زیادہ ہوتی ہے
تو پاورٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پر کرمنلز زیادہ بنتے ہیں. اس کے بعد کرمنل سائیکیٹری ہے کہ مائنڈ اینڈ کرائمز، کہ مائنڈ کو، کرمنل مائنڈ سیٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس کے بعد کرمنل ایکالوجی کہ کرائم اینڈ اسپیشل ڈسٹریبیوشن ان کمیونٹی، کہ مطلب طبقاتی نظام کے ہوتے ہوئے جو کی وجہ سے، اس طبقاتی نظام کی وجہ سے جو کرائم ہوگا اس کو ہم کرمنل ایکالوجی کے اندر اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد کرمنل ڈیموگرافی ہے، کرائم اینڈ پاپولیشن، مطلب پاپولیشن کا کس حساب سے وہاں پہ ہے ہمارے پاس، تو اس کے حساب سے جو ہے نا کرمنل اس کے بعد کرمنل ایپیڈیمیولوجی کے اوپر بات کریں گے کہ انوائرمنٹ کیسا ہے، اور کرمنالٹی پر بات کریں گے. وکٹمولوجی پر بات کی جاتی ہے کہ وکٹم اینڈ پنشمنٹ، کہ اس کے اندر پینالوجی بھی آ جاتا ہے کہ مطلب کوئی کرمنل ہم دیکھا کرتے ہیں کہ سابقہ سزا یافتہ تو نہیں ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، تو اس کے حساب سے اس کو ہینڈل آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ سابقہ سزا یافتہ ہو تو اس کو جو سزا ہوتی ہے وہ عام سزا سے بڑھا کے دی جاتی ہے. اس کے بعد ہم لیول آف کرائمز کی بات کرتے ہیں. لیول آف کرائمز میں تین لیولز ہیں: فیلنیز، مسڈیمیئرز اور وائلیشنز. فیلنیز جو ہوتی ہیں موسٹ سیریس کرائمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈکیٹی ہو گیا، مرڈر ہو گیا، رابری ہو گیا، ٹھیک ہے. مسڈیمیئرز ہے، یہ لیس سیریس کرائمز ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا جو لیول ہے وہ وائلیشنز ہوتی ہیں، جس طرح کی ٹریفک وائلیشنز ہو گئی. اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ جو پینلٹی ہوتی ہے وہ ان شیپ آف فائن ہوتی ہے، یا آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے ایٹ دی اسپاٹ. جی یہاں پر ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ آج کا ختم کریں گے. تو مزید لیکچرز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل جو کلاک ٹاور ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید بھی کرمنالوجی سے ریلیٹڈ، ہسٹری سے ریلیٹڈ اور سی ایس ایس اور پی ایم ایس سے ریلیٹڈ جتنے کچھ اور سبجیکٹس بھی اس کے اوپر بھی اگر حوصلہ افزائی ہوتی رہی تو انشاءاللہ مزید بھی میں اس کے اوپر کام کروں گا اور لیکچرز اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ.